ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 24 دسمبر سن 2021 عیسوی کا دن ہے. اور آنے والا دن 25 دسمبر کا ہے. پچیس دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور
عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھی ان عیسائیوں کی کرسمس تقریبات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی سے متعلق اور کچھ اس کرسمس تہوار کی شرعی حیثیت سے متعلق معروضات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں میں ایک رواج تھا اور اچھا رواج تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ باقی بچے کام کاج کرتے تھے، لیکن ایک بچہ خالص اللہ کے دین اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ سے منت مانی کہ اے اللہ، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ بچہ ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ کا کرنا، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جن کا نام مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، بیٹی کی پیدائش ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا انتقال ہو گیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیدا ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس میں آ گئی، اور نظر بھی مانی تھی کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یہاں بیت المقدس میں اللہ کے بہت سارے نیک بندے رہتے تھے۔ ان نیک بندوں میں ایک اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بھی آ رہے تھے، اور زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے نکاح میں مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، چنانچہ خالہ کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، ماں کی بہن ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور مریم علیہ السلام کی تربیت شروع کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے
کہ اتنی جلدی مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. مریم علیہ السلام ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے. جلدی مریم علیہ السلام بالغ ہو گئے. اور وہاں بیت المقدس میں ایک طرف ایک کمرہ تھا. زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو اس کمرے میں رکھا ہوا تھا. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو کھانا وغیرہ دیتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، اور پھر دین کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے چلے جاتے تھے. شام کو آتے تھے، پھر مریم علیہ السلام کا پوچھتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، صبح کو زکریا علیہ السلام گئے، شام کو واپس آئے. مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس تو بے موسمے تازے پھل پڑے ہوئے. تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بے موسم پھل اللہ نے میرے پاس بھیجے. اسی دوران انہی دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آئے مریم علیہ السلام کے پاس. مریم علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول تھی. اچانک مریم علیہ السلام کی نظر پڑی، چونکہ جبرائیل علیہ السلام حسین و جمیل نوجوان کی صورت میں آئے تھے، انسان کی صورت میں آئے تھے. جب مریم علیہ السلام نے دیکھا، ان کی نظر پڑی تو گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب تمہارے پیٹ سے اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. مریم علیہ السلام کہنے لگی آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے بغیر باپ کے تمہارے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا. تو مریم علیہ السلام تو گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، ایسے ہی ہوگا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور جبرائیل علیہ السلام کی وہ پھونک مریم علیہ السلام کے گریبان سے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ نے پہنچائی، اور اس سے پھر مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہو گیا. اب مریم علیہ السلام وہی ایک طرف کھجور کا ایک تنا تھا، وہاں تشریف لے گئیں اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن مریم علیہ السلام گھبرانے لگیں اور کہنے لگیں کاش کہ اس دن کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، کاش میں بوڑھی اور بسری ہو جاتی. لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ مریم کی شادی تو ہوئی نہیں ہے، بغیر شادی کے مریم کا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ کا ضابطہ تو یہی ہے، اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ دنیا میں شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر ان کے نطفے سے اللہ بچہ پیدا کرتے ہیں. اللہ کا ضابطہ اور اصول تو یہ ہے، لیکن میرا اللہ کسی ضابطے اور اصول کا محتاج نہیں ہے، میرا اللہ کسی ضابطے اور اصول کا پابند نہیں ہے. میرا اللہ ضابطے اور اصول کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، سبب کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. ضابطہ تو یہی ہے، ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے،
اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور فرمایا مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگ کہنے لگے وہی ہوا جو ہوتا ہے، لوگوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ بغیر تحقیق کے الزام لگانا، بہتان باندھنا، غیبتیں کرنا، یہی کام ہوتا ہے۔ جہاں مجلس لگی کسی نہ کسی کی برائی شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں سب کہ مریم علیہ السلام اتنی نیک عورت ہے، تحقیق نہیں کی، بچہ پیدا ہوا الزام لگانا شروع کر دی۔ مریم تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہارے تو دادا بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری شادی تو ہوئی نہیں ہے، اور تمہارے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا مریم ان لوگوں سے کہو جو بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اسی بچے سے پوچھیں، وہی بچہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پہلے دن پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، قوت گویائی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ماں کی گود میں بولے، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میری ماں سچی ہے، میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ قرآن اس بات کو نقل کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ قال انی عبد اللہ، لوگوں سن لو، تم میری ماں پہ الزام لگا رہے ہو، میں خود اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا۔ آتانی الکتاب، اور میں معمولی بندہ نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائیں گے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائے۔ وجعلنی مبارکا، آج تم کہہ رہے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے پاکیزہ بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا میری وجہ سے جہان میں برکتیں پھیل جائیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے نماز کا حکم بھی دیا ہے، میرے رب نے مجھے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں نماز بھی ادا کروں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا رہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلے دن اپنی ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بولے اور گواہی دی کہ مجھے اللہ نے بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اور میں عام بچہ نہیں ہوں بلکہ دنیا میں اللہ کا نبی بن کر آیا۔ اب اس وقت دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں جو دونوں غلط نظریے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ تو نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے۔ نصرانی کیا کہتے ہیں؟
نصرانیوں کا ایک عقیدہ عقیدہ تثلیث ہے، تثلیث 3 سے ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 خدا ہیں، 3 اللہ بھی خدا ہے، مریم علیہ السلام بھی خدا ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نصرانیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا 3 ہیں، ایک خدا اللہ ہے، دوسرا خدا مریم علیہ السلام ہے، اور تیسرے خدا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 2 نظریے اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں اور نصرانیوں کے نظریے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائیوں کا یہ نظریہ باطل ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، میرا اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، میرا اللہ کھانے پینے سے بھی پاک ہے، میرا اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ کھانا کمزوری ہے، پینا کمزوری ہے، بیوی کمزوری ہے، بچے کمزوری ہیں، اور میرا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ پورا قرآن اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کی جو سی سورت اٹھائیں، ہر سورت میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کیا ہے، اپنے اکیلے ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس بات کی تردید کی ہے اللہ اکیلے ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے، اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا اللہ ازل سے اکیلا تھا، ابد تک اکیلا ہی رہے گا۔ اور سورہ اخلاص قرآن کریم کی مختصر سی سورت ہے، اس میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کر دیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، ہر کسی سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس اللہ کے والدین بھی نہیں ہے، اس اللہ کی اولاد بھی نہیں۔ اور پھر یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتا دیا میں اللہ کا بیٹا بن کر نہیں آیا، میں دنیا میں خدا بن کر نہیں آیا، قال انی عبد اللہ، میں دنیا میں آیا ہوں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا۔ قال انی عبد اللہ، اللہ نے مجھے بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بندہ بھی بنایا ہے، انجیل کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے دنیا میں نبی بنا کر بھی بھیجا۔ اس لیے یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یہ نظریہ بھی باطل ہے، اور جو یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی۔ اور دنیا میں ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پھانسی ہو گئی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے 10 معجزات کا بھی تذکرہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تورات کی آ کر تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ تورات لے کر آئے تھے، وہ تورات بھی اللہ کی سچی کتاب تھی، اور اس بات کی
کی خوشخبری دی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دنیا کو بتایا تھا میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں، میرے بعد امام الانبیاء آنے والے ہیں، میرے بعد خاتم النبیین آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور آنے والے ہیں، وہ دنیا میں آخری نبی بن کر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ آسمانوں پہ نام احمد ہوگا، زمین پہ نام محمد ہوگا۔ وہ دنیا میں آخری نبی بن کر آنے والے ہیں۔ اب ان کے بعد قیامت آئے گی، قیامت تک کوئی اور نبی بن کر نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کی خوشخبری بھی عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس دنیا میں ایک ہی نبی آئیں گے جن کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں تھے، انہوں نے اپنا ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس کمرے اور حجرے کے اندر بھیجا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ان کا بندہ جو باہر آیا، اللہ نے ان کے بندے کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ یہودیوں نے سمجھا یہ عیسیٰ ہے، انہوں نے اپنے بندے کو قتل کر دیا۔ آج تک یہودی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو ہمارا بندہ کہاں ہے، اگر ہم نے اپنے بندے کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں ہے۔ آج تک یہودی پریشان ہے، انہوں نے اپنے بندے کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر ہیں، زندہ ہیں، دوسرے آسمان پہ رہتے ہیں۔ جب قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، حضور فرماتے نزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، انصاف کرنے والے حاکم بن کر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے، لیکن اس زمین پر عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، قیامت کے بالکل قریب کا زمانہ ہوگا، دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، امام مہدی کا دور ہوگا۔ امام مہدی، ان کا نام بھی محمد ہوگا، یہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ امام مہدی مسلمانوں کے امام ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں نماز کا وقت تیار ہوگا، امام مہدی نماز پڑھانے لگیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، امام مہدی پہچان لیں گے، امام مہدی کہیں گے آئیں نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین میں آئیں گے، حضور فرماتے برکتوں کا زمانہ ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا زمانہ ہوگا، زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، مال کی فراوانی ہو جائے گی، دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس دجال سے جنگ لڑیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے پہ آئیں گے، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے پہ آئیں گے، مجھ پہ آ کے درود و سلام پڑھیں گے، لأجیبنہ، میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 45 سال رہیں گے، اس امت کی عورت سے شادی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے میرے روزے میں ایک قبر کی
کی جگہ خالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، وہ میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں قیامت کے دن اپنے روزے سے اٹھوں گا، جس طرح میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن میرے روزے اطہر سے اٹھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قرب قیامت آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، دنیا سے کفر اور شرک ختم ہو جائے گا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ حضور نے یہی فرمایا کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ بھی باطل ہے۔ اور جو یہودیوں کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، قرب قیامت آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی اور ان کے دور میں پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے۔ کل 25 دسمبر ہے، وقت ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں۔ 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کرسمس یہ قرار ایسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پہ جمع ہونا۔ تو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن خود یہ نظریہ عیسائیوں کے ہاں بھی باطل ہے۔ بعض عیسائی کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام 6 جنوری کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 7 جنوری کو پیدا ہوئے، بعض عیسائی کہتے ہیں 18 جنوری کو پیدا ہوئے، بعض عیسائی کہتے ہیں 19 جنوری کو پیدا ہوئے۔ 525 یا 30 عیسوی میں ان کا ایک راہب تھا عیسائیوں کا، اس نے یہ نظریہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، حالانکہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کھجور کے درخت کے نیچے مریم علیہ السلام بیٹھی تھی، کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں، اور یہ بیت اللحم شہر ہے، وہاں بیت اللحم شہر میں جو کھجوریں لگتی ہیں وہ جون، جولائی اور اگست کے مہینہ میں لگتی ہیں۔ اس لیے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے ہی نہیں، لیکن عیسائی اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پہ مناتے ہیں اور اپنے اس نظریے کی تجدید کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ہمارے بھی بہت سارے مسلمان بڑے بڑے لیڈر ان کی تقریبات میں چلے جاتے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کا یہ کرسمس ڈے منانا بھی خلاف شریعت ہے۔ پھر اس میں شرابیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، خلاف شریعت سارے کام ہوتے ہیں، وہ تو بالکل حرام ہے۔ ان کا یہ کرسمس ڈے منانا بھی حرام ہے، کرسمس کی مبارک دینا بھی حرام ہے، میری کرسمس کہنا یہ بھی حرام ہے، اور ان کو مبارک دینا، ان کی تقریبات میں شامل ہونا، یہ سب حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ان کے تہوار ہیں۔ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، 2 خوشی کے دن ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دین نے کوئی تہوار نہیں دیا، کوئی خوشی کا دن نہیں دیا۔ اس لیے ان کے کرسمس ڈے میں جانا، شرکت کرنا، ان کو مبارکباد دینا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی جائے یا کوئی مبارک دے تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے، وگرنہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان ساری خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔